بریک کے بعد خوش آمدید نذیر حسین صاحب. ایران اور اسرائیل ایک بڑا ایشو ہے اس وقت. دنیا بھر کی نظریں جو ہیں اسی ایک مین کنفلکٹ پر ہیں, اور جو ایران ہے وہ بھی چونکہ اس تنظیم کا ممبر ہے, تو اس پر اگر کچھ سینکشنز آلریڈی موجود بھی ہیں اور اگر کچھ لگتی ہیں فردر, تو کیا جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے وہ اس کو کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, یا کیا اس پر اس حوالے سے بھی بات ہوگی؟ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں, میرے خیال میں ان کو آڈیو ٹھیک کرنا ہوگا. ایران پہ جو سینکشنز ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے تھرو امپوز کی گئی ہیں, اور باقی جو سینکشنز ہیں وہ بائی لیٹرل ہیں, امریکہ کی اپنی ہیں یا یورپین کنٹریز کی اپنی ہیں. تو یہ اس وقت کچھ حد تک مینیج ہو رہی ہیں. رشیا اپنے طور پہ ایران کی ہیلپ کر رہا ہے. رشیا اور ایران کی آپس میں تعلقات کافی اچھے ہیں, اور وہ اس وقت جیسے کہتے ہیں کرنٹ ہیں. کچھ چیزیں رشیا لے رہا ہے ان سے اور کچھ ان کو دے رہا ہے, تو ہم جو سیکیورٹی یا ڈیفنس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو نہیں لاتے آج کی ڈسکشن میں, لیکن ہو رہا ہے یہ. تو اب چونکہ ایس سی او کا وہ ممبر بھی ہے, تو ایک قسم کی ایس سی او کے اوپر بھی ذمہ داری بن رہی ہے کہ وہ اپنے ممبر اسٹیٹ کو, ممبر کنٹری کو ہیلپ کرے جو سچویشن وہ فیس کر رہا ہے. اور اسی طرح یونائٹڈ نیشن میں بھی سپورٹ کریں ان کو جہاں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور لیجیٹیمیٹ ضرورت ہے ان کو. اور شاید ایران کو بھی اپنا جو کانٹیکٹ ہے وہ بھی ریویو کرنا ہوگا, لیکن اس کے لیے ذرا مشکل اس لیے ہے کہ جو اس نے ہیلپ کی ہے وہ پیلسٹائن کے, اسرائیل پیلسٹائن کے کانفلکٹ کے کانٹیکسٹ میں کی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ویسٹرن بلاک ہے وہ اس کو پراکسی کہتا ہے. یہاں پراکسی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک قسم کا ان کے ساتھ الائنس ہے, ایسوسیشن ہے, اور ہم ان کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اور ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو جو بھی ڈپلومیسی میں چیزیں بعض دفعہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ڈپلومیسی میں بہت سا نام تو کچھ بھی رکھ دیں, کانسیکوینسز تو وہی ہوتے ہیں نا, وہ تو سیم ہوتے ہیں, لیکن کانسیکوینسز بھی نہیں ہوتے. بہت سے ایریا گرے ہوتا ہے جو جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ ہے. تو اور جو ڈپلومیسی ہے وہ کوئی دوڑتی نہیں ہے, وہ کریپ کرتی ہے, وہ گریجولی موو کرتی ہے, کیونکہ بہت سے فیکٹرز ہیں. اس وقت بھی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی جو ہے وہی ایک انسٹرومنٹ بچا ہے, ورنہ آپ نے وارز دیکھ لیں, جو وار یوکرین میں ہو رہی ہے, جو ویسٹ ایشیا میں ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی ان کو وہیں آنا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر. بٹ کمنگ بیک ٹو ریجن, جو آپ نے جو سوال آپ کر رہی ہیں, ایران کے کانٹیکس میں ایس سی او ہیلپ کرے گا. رشیا پہلے ہیلپ کر رہا ہے, اور جب یہ اپنا ویٹ تھرو کریں گے ایران کے ساتھ, تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس کا امپیکٹ ہوگا, امریکنز کے اوپر بھی ہوگا, یورپ کے اوپر بھی ہوگا, آپ دیکھیے گا اسرائیل کے اوپر بھی ہوگا. اب یہ اور دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ریئیکٹ کرتے ہیں, جو ہم سب وی آر ویٹنگ کہ اسرائیل کیا کرتا ہے. تو ایران ہوپ فلی اس سے باہر نکلے گا. اگر نہ نکلا تو میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان کو بھی اپنا جو انٹیناز ہیں وہ شارپ رکھنے چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے. اگر حملہ ہوا تو شاید بہت ڈیواسٹیٹنگ ہوگا, اس کے امپیکٹ بھی ہوں گے, ریفیوجیز کا ایشوز بھی ہوگا, اور ایکسیڈنٹل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, اور بعض دفعہ وار جو ہے آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ 3-4 سچویشنز کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو نہ چھوڑیں. اس کے اندر سیکورٹی بھی پرووائڈڈ ہے, اس کے اندر اکانومی بھی پرووائڈڈ ہے, اور پولیٹیکل بھی پرووائڈڈ ہے. تو آپ کے پاس یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہ ایک بڑا موقع بھی ہے, استعمال کریں. بالکل بڑا موقع ہے. ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب, ایران اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ ہے اس کو کیا ایس سی او جو ہے وہ اس میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ اور سیکنڈلی, جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم نئی صف بندیوں کے تناظر میں اور تبدیلیوں کے تناظر میں, اور جو بڑی اکانومیز جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں اس ایس سی او میں, امریکہ کس طرح سے اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے اور اس اجلاس کو دیکھ رہا ہے؟ صحیح پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اور باقی جو
ترجمان کیسے چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے 1 سال سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ 2 ارب مسلمان ملک کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو 60 ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے، مسلم امہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہاں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ترکی کا جو قرآن پڑھنے والے صدر ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ان کو اسلام کے اندر جو انسانوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے جو ایک حکمران کا جنگل ہونا چاہیے، کہاں ان کو بھول گیا ہے۔ اسی طرح سے ایران نے جو ریئیکٹ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہمت کی بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ میں اس ایکسکلیشن کے حق میں نہیں ہوں، اور میں ہمیشہ جب لکھتا بھی ہوں تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ مذاکرات، جیسے میں نے پہلی گفتگو میں بھی کہا، کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل واحد ایک طریقہ۔ تو ایس سی او یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، یہ کیا رول پلے کر سکتی ہے اس کنفلکٹ میں؟ مجھے بتائیے کہ ابھی تک اس میں کوئی ایسی آپ نے بات سنی کہ اسرائیل کے متعلق کوئی بات کی گئی ہے اس میٹنگ میں؟ ابھی تو سٹارٹ ہم کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو آپ روک لیں گے؟ اسرائیل تو دوسرے ملک پہ چڑھ گیا ہے، دوسرے مسلمان ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، اب اس کے بعد اسے دھمکی لگائی ہے۔ اور امریکن، یہ دیکھیں، جب ہم انٹرنیشنل سیناریوز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ابھی فلسفی ہے کیا۔ فلسفی ہے رگڑ دو، بس اپنا کام کر جاؤ، اور کوئی بندہ اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی بیریکیڈز نہیں ہے اس کے۔ ابھی آپ نے رشیا کی طرف سے دیکھا، جب ایران نے یا ایران کے پریزیڈنٹ مارے گئے، پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک مہمان کو مارا گیا، پھر لیبنیز جو وہاں کی تنظیم ہے اس کے سربراہ کو مارا گیا، سیکنڈ ان کمانڈ کو مارا گیا، اس کے بعد یمن اپنا یہ تباہ ہو گیا، پورا فلسطین کا جو کیپٹل غزہ، اس کے بعد جو ہے لیبنان کے اندر یہ چڑھائی کی۔ یہ تمام چیزیں کس طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 1 سال کے بعد پاکستان میں ایک دن کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اجلاس ہو کے اس میں آپ نے مذمت پیش کر دی۔ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوگا۔ درست بات ہے نذیر صاحب کی کہ یہ بہت بڑا ایک نیا میس ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کی تیاری نہ کی، اس کے اوپر آپ نے سب جوڑ کے نہ بیٹھے، اور ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ہی آپ کو خبردار کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بھی اسکیلیشن ہوتی ہے ویسٹرن سائڈ سے اور ایران کے اوپر، تو اس کی امپلیکیشن صرف پاکستان پہ نہیں ہوں گی۔ چائنا کا سارا جو پروجیکٹ ہے ڈیولپمنٹ کا وہ ادھورا رہ جائے گا۔ افغانستان نیبرنگ کنٹری ہے تو وہ کیا بچ جائے گا، اس کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے اس کا۔ باقی جو ریجن کے اندر سارک کنٹریز ہیں ان کے اوپر ان پہ بھی امپیکٹ آئے گا۔ تو یہ تو بہت ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، اور درست بات ہے ان کی کہ وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے اور وار آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہے، چاہے وہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے کریں، چاہے یو این کے پلیٹ فارم سے کریں، چاہے بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل ٹاکس کے ذریعے کریں، یہ تمام فورمز کو یہ ٹائم ہے، دس از ٹائم۔ یہ نہیں کہ جب ہو جائے گا پھر دیکھیں گے جناب، ایسے نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی جاگیریں جو ہیں وہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے پی ٹی ہے چاہے اسلام آباد ہے۔ ہمیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ سیناریوز بن کیا رہے ہیں، اس میں ہمارا رول یا ہم کیسے اس سچویشن سے بچ سکتے ہیں جو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ کور ایشو آئی مین ٹو سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ایک اور ٹاپک جو ابھی اس وقت ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور زیر بحث موضوع ہے، ہمارا جو سیاسی معاملہ ہے، ہمارا اندرونی معاملہ 26ویں آئینی ترمیم جو اس وقت بنا ہوا ہے، اس حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ حکومت کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 2 اہم پارٹیز کی ملاقات کل ہوئی اور ایک ابھی اس وقت جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے، یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل 1 بجے بلایا گیا ہے، سینٹ کا اجلاس کل 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل 4 بجے ہونے جا رہا ہے۔ نذیر حسین صاحب، تینوں بڑی پارٹیز مسلم لیگ نون، جے یو آئی ایف اے اور پاکستان پیپلز پارٹی، 2 ایشوز ہیں ان آئینی ترامیم کے معاملے پر۔ ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے، کیونکہ ایک پارٹی ان میں سے کہہ رہی ہے کہ آئینی بینچ بنا دیں اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے۔ لیکن دوسرا میجر ایشو جو ہے وہ ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات طے آلریڈی پا چکے ہیں اور یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے، یا پھر جو ہے وہ واقعتاً کچھ گیو اینڈ ٹیک کے معاملے پہ جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے؟ جی، یہ جو جس سبجیکٹ کو آپ شروع کر رہی ہیں، اس کا جو بنیادی سوال ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس
जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है या नहीं है, या वो क्या वजह है कि करनी पड़ रही है। अब उस पे भी आपको पता ही है कि एक बड़ी पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो शायद ड्यू नहीं है, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट करनी पड़ रही है या सॉरी जो की जा रही हैं उनमें डिले हो रहा है। तो पहली तो जो पब्लिक ओपिनियन प्रिपेयर होना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं प्रिपेयर किया गया। इस वक्त मोर और लेस पूरी कौम जो है वो इंगेज्ड है, चाहे एक तरफ या दूसरी तरफ। तो पब्लिक एजुकेशन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक एजुकेशन नंबर 1 स्टेप होता है और होना चाहिए, और यही टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी है और यही SCO के कॉन्टेक्स्ट में भी होगा। पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना। एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके ऊपर जो साफ सुथरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जो वर्कलोड इस वक्त जुडिशल सिस्टम के ऊपर है वो बहुत ज्यादा है और वो कोप नहीं कर पा रहे। 2.4 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं और बाज़ केसेस में 10 साल से पहले एक केस की सुनवाई नहीं होती। आपको भी पता है 2014 की जो सिट इन था PTI का, उसकी जो अपील थी वो शायद इस महीने वो शुरू हो रही है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। एक बात ये, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उनको जो रेगुलर लिटिगेशन के केसेस हैं वो भी देख रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्टेक्स्ट में केसेस हैं वो भी वो देख रहे हैं। इसमें मेरी राय मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो इश्यूज हैं। बर्डन अपनी जगह पर है, लेकिन एक और भी चीज है जो हम मेरे ख्याल में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, वो है कॉम्पिटेंस। क्या हर जो जज एलिवेट होता है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है? कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। अब वो एक टोटली डिफरेंट नेचर का फंक्शन है। अब शायद बिल्कुल मैं किसी किस्म की एक्सपर्शंस की नहीं क्या बात कर रहा, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं सिंपल एक एकेडमिक पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिला शुबा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डू वी हैव एक्सपर्टीज एट दीज लेवल्स कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो पेचीदगियां हैं वो जो भूल भुलैया है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो होना तो ये चाहिए कि हाईली क्वालिफाइड जिनकी कम से कम क्वालिफिकेशन डॉक्टरेट की हो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के अंदर, और चाहे वो फिर आप उनको हार्वर्ड से दिलाएं या इंग्लैंड से दिलाएं या कहीं और से दिलाएं। तो मैं तो ये कहूंगा जब आप कर ही रहे हैं तो अच्छी तरह करें, जिस तरह भट्टी साहब ने पहले कहा, तो बेहतरीन तरीके से करें, खेले ना और ये भी करें। बाकी जो बात आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जहनी तौर पे तैयार हैं, हाँ। बिल्कुल तैयार हैं, अपोजिशन भी जरूर है उनको, लेकिन एक और बात भी है, पब्लिक ओपिनियन ग्रेजुअली उनकी सपोर्ट में चले जा रहा है, जो कि आवाम को तकलीफ वाकई है। 24 लाख या 26 लाख केसेस का पेंडिंग होना मेरे ख्याल में किसी भी जुडिशरी के लिए ये कोई अच्छी बात है, कोई तमगा नहीं। ठीक हो गया। भट्टी साहब आप क्या देख रहे हैं कि ये इस मामले पर कंसेंसस हो जाएगा फाइनली, और किस बुनियाद पर होगा? मैं तो पहले ये कहूंगा कि ये PhD जो है इनको ये जो पार्लियामेंट की जो ऐवान है वहां से करवानी चाहिए इनको। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुक है ये इनको पढ़ानी चाहिए और शायद हो सकता है कि इससे उनका विजन थोड़ा सा बदल सके और फिर दुनिया की जो सियासत है या उसके अंदर जो पॉलिटिक्स है या कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात है उन तमाम के ऊपर भी उनकी नजर जा सके। उससे पहले ये पार्लियामेंट में भी सबको पढ़ानी चाहिए। अपना प्रोग्राम उस बार निकाल के देख लीजिएगा कि मैंने कहा था मौलवी अपनी कीमत जो है इंशाल्लाह वसूल करेंगे और मुनाफे के साथ वसूल करेंगे, और वही हुआ है कि उन्होंने पूरी गुमनगेरियां, और मैंने एक जुमला कहा था जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, उन्होंने कहा था कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत में नहीं जा रहे, हुकूमत हमारे पास आ रही है, चल के आ रही है खुद, ठीक है ना। तो अब यार मैं इस बात पे बहस किए बगैर ये कहूंगा कि द वर्ल्ड कप विनर इज मिस्टर मौलवी साहब, ठीक है ना, मौलाना साहब, ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं 64 पॉइंट्स हैं, अब उसके अंदर मिलिट्री के ऊपर कोई बात जो ये तमाम लोग जो चाहते हैं कि वहां पे भी एक एक्सटेंशन का माहौल पैदा हो सके, जो हुआ पहले से, और हमें अच्छी तरह पता है कि बाजवा साहब को कैसे एक्सटेंशन मिली थी, और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितना असर चाहे वो रह सकते हैं, अंदाजा करें आप। तो ये तो भट्टी साहब मुझे जरा ये बताएं ना कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो तो कह रहे थे कि आईनी बेंच बनाया जाए, तो अब क्या उनकी बात मानी गई है या वो हुकूमत को मनाने में कामयाब हो गए हैं?
देखें, ये तो नहीं हो सकता कि हर बात उनकी मानी जाए। हाँ, वो जरूर मान जाते हैं जहां पे उनके साथ डील हो जाए। अभी ये होने जा रहा है कि 25 तारीख से जहन में रहे कि बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि ये 25 से पहले होना चाहिए था, और ये वही काम हो रहा है जिसके बारे में हम शुनीद करते थे कि ये होगा। और तमाम वो जमातें जो कि इस इख्तिलाफ भी रखती हैं, नून इटसेल्फ, मुस्लिम लीग नून में, ये आपको बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, और ये हमारी गुफ्तगू हुई है बहुत सारे उनके सीनियर लीडर से, वो खुद भी इससे नाखुश हैं कि ये कहानी कहीं और चली गई है। तो अभी उसमें आप अपना, हर एक पार्टी अपना रोल देख रही है कि वो कहां पे फिट इन होगी और मफादात की गेम कहां पे होगी। हाँ, पीटीआई अभी तक बाहर है, उनको मफाद नजर नहीं आ रहा उसके अंदर। उनको भी जब नजर आएगा, अभी मौलाना साहब उनको भी कायल कर रहे हैं, अगर उनको नजर आ गया इंशाल्लाह वो भी इसी में शामिल होंगे। क्योंकि देखें, हम ये सोचते हैं, अभी नजीर साहब ने सही कहा कि मिलियंस ऑफ केसेस, 20-24 लाख केसेस, यार को मजाक थोड़ी है। ये कौन सा मुल्क है जिसके अंदर इंसाफ की पिटीशन जो है वो 14 में दाखिल हो और 2024 में उसकी सुनवाई ना शुरू हो सके? तो ये हमें जरूर सोचना है कि हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें, जजेस की तादाद बढ़ा दें, और दूसरा एक्सपर्टीज, यस, एक बेंच उसके लिए बनाया जाए, या एक अलग जो है ना वो कोर्ट भी बनाई जा सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उसके अंदर पार्लियामेंट समझती है। लेकिन देखिए, इख्तिलाफात कहां पैदा होंगे, यही होता है हर मुल्क के अंदर। अब देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट भी है, और ये दोनों का एक पैरेलल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और हमने व्यू किया है मुख्तलिफ केसेस के अंदर कि एक ही टाइम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगी और एक ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है। तो ये भी एक तनाजा शुरू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन से केसेस को देखेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जुरिसडिक्शन है उसके अंदर कौन से केसेस आएंगे। चलिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बाद में तय हो सकते हैं, और इसको जो है वो किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब, नज़ीर हुसैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।